اسی جگہ پہ موجود تھے جس روڈ پہ یہ واقعہ پیش آیا، سانحہ پیش آیا، وہاں پہ تھے۔ فیصل السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ فواد صاحب۔ فیصل، میں چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے آپ پورا سین ڈسکرائب کریں، کیسے یہ سٹوری ڈیولپ ہوئی اور کیا صورتحال ابھی ہے اور کیسے کیا کیا واقعات رونما ہوئے۔ فواد صاحب، یہ میں جہاں پہ موجود ہوں یہ سری نگر ہائی وے ہے۔ اس کا پرانا نام جو تھا وہ کشمیر ہائی وے تھا۔ یہاں آج سارا دن لواحقین کی جانب سے، تاجر برادری کی جانب سے احتجاج کیا جاتا رہا، اور یہ وہی ایریا جہاں اس کے بالکل قریب جو ہے نوجوان کو گولیاں مار کے قتل کیا گیا۔ لواحقین نے یہاں پہ میت رکھی، اس کے بعد احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا اور کئی گھنٹے یہ احتجاج چلتا رہا۔ ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن سے انکوائری کروائی جائے، جس کے بعد انتظامیہ کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ بار بار انتظامیہ کے لوگ یہاں پہ آتے رہے، لیکن لواحقین اور خاص کر تاجر برادری کسی صورت میں ماننے کو تیار نہیں تھی۔ ان کا یہی کہنا تھا جب تک ہمارا مطالبہ نہیں مانیں گے ہم یہاں سے ڈیڈ باڈی نہیں لے کے جائیں گے۔ اور اس کے بعد انتظامیہ یہاں پر آئی اور انہوں نے بتایا کہ جوڈیشل کمیشن بن چکا ہے، اور جو رانا وقاص ہیں وہ اس کی سربراہی کریں گے، 5 روز کے اندر رپورٹ دیں گے، جس کے بعد یہاں پہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ بالکل یہاں میں کھڑا ہوں، اسی روڈ کے اوپر نماز جنازہ ادا کی گئی۔ کئی گھنٹے یہاں پہ ٹریفک جو ہے وہ بلاک رکھی گئی۔ نوجوان جو بتایا جاتا ہے 22 سالہ یہ نوجوان تھا، اور بڑا یہ محنتی نوجوان تھا۔ پہلے اس نے ایجوکیشن مکمل کی اور اس کے بعد اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پرائیویٹ ٹیکسی چلاتا تھا۔ رات 2 بجے بھی اپنے ایک دوست کو ڈراپ کرنے گیا کر کے واپس آ رہا تھا جب اس پر پولیس نے فائرنگ کی۔ یہ تو سوالات ہیں، بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس پہ آپ نے بات بھی کر رہے ہیں، گفتگو بھی کر رہے ہیں، اور آپ کے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بڑی مصروف شاہراہ ہے کہ اسلام آباد کی مین شاہراہوں میں سے ایک یہ اشارہ ہے۔ اب اس کو بلاک بھی کیا گیا، ابھی ٹریفک رواں دواں ہے۔ اب جوڈیشل انکوائری آئے گی تو معاملات مزید واضح ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کا فیصل سائی۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے رپورٹر فیصل سائی۔ اب اسی ایشو پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے سابق آئی جی اسلام آباد طاہر عالم خان صاحب، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ طاہر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو ویری مچ۔ طاہر صاحب، یہ واقعہ نے ایک دفعہ پھر افسردہ کر دیا، اور یہ تواتر کے ساتھ یہ آ رہے ہیں، یہ نہ کوئی پہلا واقعہ ہے، اس سے پہلے بھی جو ہوئے ہیں کہ رینجرز کی فائرنگ سے جو کراچی میں انسیڈنٹ تھا ابھی تک کلیکٹیو میموری میں قوم کے موجود ہے۔ سانحہ ساہیوال وہاں پہ بھی کچھ اس طرح ہی ہوا تھا۔ اب یہ اسلام آباد یعنی کیپٹل میں یہ واقعہ ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ پیشہ ورانہ مہارت کی کمی ہے، ٹریننگ کا فقدان ہے؟ واٹ آر دا ریزنس ہے؟ میرا خیال ہے کہ ابتدائی ٹریننگ میں ڈیفینیٹلی یہ پڑھایا جاتا ہے کہ کس موقع پر آپ نے فورس یوز کرنی ہے یا کس موقع پر آپ نے فائرنگ کرنی ہے، لیکن ہمارے جوان اور افسر بھی بھول جاتے ہیں۔ ہمیں جو سیلف ڈیفenس یا پرائیویٹ ڈیفنس جو ہے اس کے متعلق گاہے بگاہے آن جاب بھی ٹریننگ دیتے رہنا چاہیے کہ پولیس کو کب یہ حق حاصل ہے کہ وہ فائرنگ کر دے۔ لوگ پولیس سے ڈرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، وہ پولیس کا قابو نہیں آنا چاہتے۔ اس کیس میں بھی 7 منٹ تک وہ مرحوم لڑکا جو ہے اس نے ڈرائیونگ اپنی جاری رکھی، اس کے باوجود کہ پولیس اسے چیز کر رہی تھی، روکنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ نہیں رکا۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ 1986-87 میں انچارج تھا لاہور کے سینٹرلائز پیٹرولنگ سسٹم کا، تو میری ایک گاڑی نے رات کے وقت 2-3 بجے ایک سوزوکی کار کو روکا جو نہیں رکی۔ اس کے بعد سارے شہر کی گاڑیاں اس کے پیچھے لگ گئیں، جگہ جگہ اسے روکا جاتا تھا، وہ ادھر سے نکل جاتا تھا۔ تو کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہ لاہور کی سڑکوں پر پولیس کو تنگ کرتا رہا اور وہ کہیں بھی نہیں رکا۔ الٹیمیٹلی ایک جوان نے اس کو ہٹ کیا، گولی مار دی اور وہ مر گیا۔ جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے پاس سے ہیروئن کی ایک چھوٹی سی مقدار یعنی پوڑی تھی، ایک چھوٹی سی۔ اب میں سوچتا ہوں کہ وہ پوڑی کو پھینک سکتا تھا اور پھینک کر اب رک سکتا تھا، لیکن وہ نہیں رکا۔ میرا خیال ہے کہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر یہ پوڑی میں نے پھینک دی تو پھر میری رات کیسے گزرے گی، میں کس طرح سے اپنا نشہ کروں گا۔ لیکن میں اس واقعے میں نہیں کہتا کہ وہ لڑکا بیچارہ جو ہے، سر میرا پوائنٹ اس پہ ہے کہ آپ ٹائرز پہ ہٹ کرتے ہیں، گاڑی کو روکنے کی کوشش کرتے، لیکن یہ جو فرنٹ پہ گولی شیشوں پہ لگی جس طرح کے شواہد آئے ہیں اور اتنا یعنی ایکسیسو فورس کہ 1-2 گولیاں نہیں ہیں، یہاں پہ 17 سے 22 گولیوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے۔ ایکسیسو یوز آف فورس، ٹریگر ہیپی، اور یہ کہ دیکھیں کسی کو ٹانگ پہ بھی آپ گولی مار سکتے ہیں اور سر پہ مارنا بڑا فرق ہے۔ یہ کیوں کیا پولیس نے؟ میرا خیال ہے اول تو یہ کلیئر کر لیں گے، میں اس لڑکے کے متعلق ایسی بات نہیں کر رہا۔ ہو سکتا ہے وہ پولیس سے ویسے ڈرتا ہو اور وہ ڈر کی وجہ سے کہ پولیس مجھے تنگ کرے گی وہ بھاگ رہا ہو، وہ سوچ رہا ہو کہ میں قابو نہ ہوں۔ تو اب بات جو آپ نے کی ہے
کہ ہمیں اتنی گولیاں چلا دینا، ایکچولی جو سیلف ڈیفenس کا رائٹ ہے وہ تو کہتا ہے کہ اگر کوئی آپ پر حملہ کرے تو پھر آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں، یا کوئی پستول تانتا ہے تو پھر آپ اس پر فائرنگ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھاگ رہا ہے، بے شک وہ بڑے سے بڑا مجرم کیوں نہیں ہے، آپ اس کا پیچھا کریں، اور جب تک آپ پیچھا کر سکتے ہیں کرتے رہیں۔ اگر بھاگ گیا تو پھر بھی کوئی بات نہیں، پکڑا جائے گا۔ آپ فورس صرف اس وقت یوز کریں گے جب وہ آپ پر یا کسی دوسرے شخص پر آپ کے سامنے حملہ کر رہا ہو۔ یہ بات ہمیں پولیس والوں کے ذہن میں بہت اچھی طرح ڈالنی ہوگی، بار بار ڈالنی ہوگی۔ نئے لڑکے ہیں، وہ سمجھتے نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک بندہ بھاگ رہا ہے، وہ رک نہیں رہا۔ طاہر صاحب، بڑی عزت کے ساتھ میں ایک سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں سزا اور جزا کا جو تصور ہے نا، وہ جب تک نہیں آئے گا تب تک نہیں ہوگا۔ اب یہ جو پرچہ ان کے خلاف ہو گیا ہے، جو بھی وہاں پہ جوان تھے جنہوں نے یہ فائرنگ کی، یہ سب کو ہوا، اب اس کا ہوگا کیا؟ اس سے پہلے ماڈل ٹاؤن میں بھی پولیس کی ہی فائرنگ سے لوگ جہاں شہید ہوئے تھے وہاں پہ، ان کا کیا ہوا؟ ساہیوال والوں پہ بھی فائرنگ سے ہوئے، ان کا کیا ہوا؟ اور اس کا کیا ہوگا اس کیس کا؟ دیکھیں، اس کیس میں جتنے ملازم ہیں، جن کے نام ایف آئی آر میں لکھائے گئے، وہ تمام گرفتار ہیں میری اطلاع کے مطابق۔ ان پر 302 کا مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ اب یہ 302 جو ہے قابل راضی نامہ ہے۔ اکثر معاملات میں، اکثر کیسز میں جو لواحقین ہیں وہ صلح کر لیتے ہیں، اور جو ہے دیت وغیرہ یا اس طرح کا کوئی سلسلہ چل پڑتا ہے، یہ طاہر صاحب صلح کروا لی جاتی ہے۔ ہاں، تو اس طرح سے یہ بچ جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ایسا دور تھا جب ہم نے پولیس شروع کی، جب ہم نے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ملازمت شروع کی، تو اس وقت ایسے واقعات ہوتے تھے، اور یہ تصور نہیں تھا کہ پولیس والے کے خلاف ہم مقدمہ درج کریں۔ اور اس وقت، لیکن اب تو میں دیکھتا ہوں کہ پولیس والے جیلوں میں سڑ رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ ایون بعض کا تو بالکل نیک نیتی سے پولیس والا کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن مر جاتا ہے بندہ، تو وہ بھی جیل میں سڑ رہا ہوتا ہے۔ تو پولیس والوں کو تو فوراً پکڑ لیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ آپ کی بات بجا ہے کہ پولیس والے بعد میں بچ بھی جاتے ہیں، جیسے عام لوگ اس قانون کا فائدہ اٹھاتے ہیں، قانونی کمزوریوں کا۔ نہیں طاہر صاحب، یہ تو پیٹی بھائی ہوتا ہے نا، را انوار کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے۔ پھر ظاہری بات ہے جو پروفیشن ہوتا ہے وہ صحافی کو سپورٹ کرتا ہے، پولیس والے کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہ ہر جگہ پہ ایک ہوتے ہیں، کوئی کامریڈری آئی جاتی ہے جو کہ ہوتی ہے موجود۔ تو اس میں کوئی چیز ہمارے تک نہیں آ رہی ہے، اس طرح کی کیسز نہیں آ رہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ چند منٹ پہلے جو ایس ایچ او بہت پھوں پھاں میں تھا، اور کوئی اس کے تھانے میں واقعہ ہو گیا، اس کے سینئر نے اسے پکڑ کے اسی کے تھانے کی حوالات میں جہاں اس کا حکم چلتا تھا اسے بند کر دیا، اور اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ لیکن سر، یہ بڑی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، پولیٹیکل ویمز پہ آئی جی تبدیل ہوتا ہے، سی سی پی او کھڑا ہو جائے تو آئی جی چلا جاتا ہے، بعد میں وہ سی سی پی او چلا جاتا ہے، کسی کو اپنے ٹینیور کی پروٹیکشن نہیں ہے، کوئی کام کرے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ بڑے سیریس سوال یہ سارے اٹھ رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی الٹیمیٹلی جو ہے سینئر کمانڈ کی طرف بات جاتی ہے۔ جب سینئر کمانڈ جو پولیس کی ہے عدم تحفظ کا شکار ہو، ایک آئی جی یہ سمجھ رہا ہو کہ میرا سی سی پی او جو ہے مجھے تبدیل کروا سکتا ہے، اور سی سی پی او جو سمجھ رہا ہو کہ میں تو بالکل مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور وہ 4 ماہ بعد بدل جاتا ہو، تو ان حالات میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سینئر کمانڈ جس نے جونیئر رینکس کے آفیسر ملازمین کو ٹھیک کرنا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، تربیت کی طرف توجہ دینی ہے، وہ کس طرح کام کر پائیں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ آپ نے درست طرف نشاندہی کی کہ پولیس میں واقعی نہ صرف اصلاحات کی ضرورت ہے، بلکہ ان میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس جو ہے پولیس کے کام میں وہ بالکل بند ہو جانی چاہیے۔ اب دیکھیں، اس واقعے سے پولیس مکمل طور پر ڈیفینسو ہو گئی، اور اب کوئی پولیس کے حق میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بدقسمتی سے پہلے